مغربی تہذیب اور اسلام۔ صحیح البخاری میں روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیؤید ھذا الدین برجل فاجر۔ اللہ اس دین کی مدد فاجر وکٹ شخص سے بھی کرے گا۔ یہ حدیث آرٹ آف تھنکنگ کے اعتبار سے بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ یہ صناعی طرز فکر ڈائیکاٹمس تھنکنگ کی غلطی کو بتاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان صرف دو کیٹیگری صالح اور فاجر میں تقسیم نہیں ہوتے، بلکہ ان کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اور وہ مؤید سپورٹر کی ہے۔ یعنی ایک انسان بظاہر صالح نہیں ہے، بظاہر وہ فاجر دکھائی دیتا ہے، تب بھی یقینی طور پر اس کے اندر ایک تیسری صفت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ کسی اعتبار سے ہمارے لیے تائید، سپورٹ کا ذریعہ بن جائے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں حدیبیہ اسی غیر صناعی طرز فکر کی ایک عملی مثال ہے۔ ظاہری حالات کے اعتبار سے حدیبیہ کا فریق مقابل اسلام دوست نہ تھا، اس لیے لوگوں نے اپنے صناعی ذہن کے مطابق یہ سمجھ لیا کہ وہ اسلام دشمن ہے۔ مگر پیغمبر اسلام اپنی ربانی فراست وزڈم کی بنا پر اس ڈائیکاٹمی کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے دریافت کر لیا کہ یہاں ایک تیسری صورت بھی موجود ہے، اور وہ خود فریق مخالف میں دعوت کے چھپے ہوئے امکانات ہیں۔ چنانچہ آپ نے فریق ثانی سے امن کا معاہدہ کر کے دعوت کے امکانات کو کھول دیا۔ اس کے بعد موافق ماحول میں دعوت کے امکانات استعمال ہونے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 2 سال میں اسلام کی تاریخ بدل گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں مغربی تہذیب کا معاملہ بھی عین یہی ہے۔ آج دوبارہ مسلمان اس معاملے میں اسی قسم کی ڈائیکاٹمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ چونکہ بظاہر مغربی تہذیب انہیں اسلام دوست دکھائی نہیں دیتی، اس لیے صناعی طرز فکر کی بنا پر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ مغربی تہذیب اسلام کی دشمن ہے۔ حتیٰ کہ کچھ انتہا پسند ایکسٹریمسٹ اس کو دجال بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس ڈائیکاٹمی سے باہر آ جائیں تو معلوم ہوگا کہ مغربی تہذیب اگر اسلام دوست نہیں تو وہ اسلام دشمن بھی نہیں، بلکہ حدیث کی زبان میں وہ اسلام کی معاون سپورٹر ہے۔ آج دوبارہ اسی مومنانہ فراست ڈیوائن وزڈم کی ضرورت ہے، جو حدیبیہ کے موقع پر اختیار کی گئی۔ اگر ہم ایسا کر سکیں تو دوبارہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ ناموافق صورتحال میں موافق حالات برآمد ہو جائیں گے، اور ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ان چھپے ہوئے موافق امکانات کو استعمال کر کے اسلام کی نئی تاریخ بنا سکیں۔ مغربی تہذیب کے علم بردار اپنے سیاسی اور اقتصادی انٹرسٹ کے تحت بہت سی ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جو ہمارے نزدیک ہمارے ملی انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہیں۔ بطور واقعہ میں اس بات کو درست مانتا ہوں، مگر اس کا تعلق حقیقتاً اسلام دشمنی سے نہیں ہے۔ یہ تمام تر کمپٹیشن کا معاملہ ہے۔ یہ دنیا کمپٹیشن کے اصول پر بنائی گئی ہے، اس لیے اس قسم کے واقعات یہاں ہمیشہ جاری رہتے ہیں اور جاری رہیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو فطرت کا تقاضا قرار دیتے ہوئے اپنی ساری توجہ ان امکانات کی تلاش اور ان کو استعمال کرنے میں لگا دیں جو بظاہر مخالف حالات کے باوجود ہمارے لیے یہاں پوری طرح موجود ہیں۔ دجال کی حدیث بذات خود صحیح ہے، مگر جہاں تک جدید مغربی تہذیب کا تعلق ہے وہ یقینی طور پر حدیث دجال کے تحت نہیں آتی۔ مغربی تہذیب کا معاملہ زیادہ صحیح طور پر اس دوسری حدیث سے تعلق رکھتا ہے جو ادخال الکلمہ کی نسبت سے بطور پیشن گوئی وارد ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مغربی تہذیب ادخال الکلمہ کی خدائی اسکیم کے لیے
ایک معاون عامل، سپورٹنگ فیکٹر بن کر ابھری ہے۔ دجال والی حدیث سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ مذکورہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ اسلام کا کلمہ ساری دنیا کے ہر چھوٹے اور بڑے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ غور کیجئے تو موجودہ اسباب کی دنیا میں اس پیشن گوئی کو عملی طور پر واقعہ بنانے کے لیے بہت سے معاون ذرائع درکار تھے۔ یہ معاون ذرائع پچھلے زمانے میں موجود نہ تھے۔ یہ صرف جدید مغربی تہذیب ہے جس نے تاریخ میں پہلی بار ان تمام وسائل و ذرائع کو مکمل طور پر مہیا کر دیا ہے جو ادخال الکلمہ کے عمل کی تکمیل کے لیے ضروری تھے۔ اس طرح حدیث کے الفاظ میں مغربی تہذیب کا کیس نہ دوست کا کیس ہے اور نہ دشمن کا کیس، بلکہ اس کا کیس تیسرا ہے اور وہ مؤید سپورٹر کا کیس ہے۔ اس معاملے کی عملی وضاحت کے لیے اس نوعیت کی کچھ تائیدی چیزیں مختصر طور پر بطور مثال ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ادخال الکلمہ کے لیے سب سے پہلی ضروری چیز جو درکار تھی وہ کمیونیکیشن کے عالمی ذرائع ہیں، اور یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ مغرب کا لایا ہوا تہذیبی انقلاب انسانی تاریخ کا وہ پہلا واقعہ ہے جس نے اس قسم کے عالمی کمیونیکیشن کو ہماری دسترس میں دے دیا جو اس عمل کی تکمیل کے لیے ناگزیر طور پر درکار تھا۔ نمبر 2، دوسری لازمی ضرورت کھلی مذہبی آزادی تھی۔ اگر مذہبی آزادی نہ ہو تو مطلوب نوعیت کی کامیاب عالمی پیغام رسانی ممکن نہیں۔ یہ بھی مغربی تہذیب ہی کی دین ہے کہ اس نے ایک ایسا دور پیدا کیا جہاں تاریخ میں پہلی بار مذہبی آزادی کو انسان کے مقدس حق کے طور پر مان لیا گیا۔ نمبر 3، ادخال الکلمہ کی اسکیم کو عالمی سطح پر مکمل کرنے کے لیے بے پناہ دولت درکار تھی۔ یہ چیز بھی مغربی تہذیب ہی کے ذریعے بالواسطہ طور پر مسلم ملکوں کو حاصل ہوئی ہے۔ یہ مغربی تہذیب ہی کے حاملین تھے جنہوں نے مسلم ملکوں میں پٹرول کی دولت دریافت کی۔ پھر یہی لوگ ہیں جنہوں نے جدید مشینی دور پیدا کر کے اس پٹرول کو قیمتی کاموڈٹی کی حیثیت دے دی۔ اس طرح سے حاصل شدہ دولت نے مسلمانوں کو آج اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ ادخال الکلمہ کی عالمی مہم کی بڑی سے بڑی قیمت دے کر اسے جاری رکھ سکیں۔ نمبر 4، مغربی تہذیب کے ذریعے حاصل شدہ تائیدوں میں سے ایک تائید یہ ہے کہ اس نے پہلی بار فری انکوائری کے اصول کو کامیابی کے ساتھ مقدس کتابوں تک وسیع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری تمام مذہبی کتابیں غیر تاریخی ثابت ہو گئیں۔ اب استثنائی طور پر صرف قرآن ایک تاریخی طور پر ثابت شدہ کتاب کی حیثیت سے باقی رہا۔ اس طرح مغربی تہذیب کے پیدا کردہ علمی انقلاب نے اسلام کو مناپلی کے درجے میں مذہب کا واحد قابل اعتبار نمائندہ بنا دیا۔ نمبر 5، پھر یہ مغربی تہذیب ہی ہے جس نے فطرت کے چھپے ہوئے رازوں کو دریافت کیا جو کہ قرآن کی سچائی کی تصدیق کرنے والے تھے۔ اس طرح مغربی تہذیب ہی کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے قرآن کی اس آیت کی سائنسی تفسیر لکھی کہ ہم انہیں آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ یہ حق ہے۔ مغربی تہذیب کے حاملین کے ذریعے عالم فطرت کے بے شمار نئے حقائق سامنے آئے ہیں جو کہ اسلام کی صداقت کو خالص علمی بنیادوں پر درست ثابت کر رہے ہیں۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر میری قطعی رائے ہے کہ مغربی تہذیب دجال کا ظہور نہیں، اپنے امکانات کے اعتبار سے وہ اسلام کے حق میں تائید الہی کا ظہور ہے۔ اس نے وہ تمام اسباب پیدا کر دیے ہیں جو ادخال الکلمہ کی مہم کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے ضروری ہیں۔ موجودہ زمانے میں
ان امکانات کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام بخوبی طور پر انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ پروسیس بالفعل شروع ہو چکا ہے۔ آج ہر دن ہزاروں لوگ اسلام کو دین فطرت پا کر اس کو قبول کر رہے ہیں۔ حدیبیہ کا معاملہ طے ہونے کے بعد قرآن کی سورہ الفتح اتری تھی۔ اس میں کہا گیا کہ that it may be a sign for the believers and that he may guide you to a straight path۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ یہ معاملہ اس لیے ہوا تاکہ تم کو ایک علامتی واقعے کی صورت میں بتایا جائے کہ اس طرح کے معاملات میں تم ڈائیکاٹمی میں گرفتار نہ ہو بلکہ تیسرا راستہ تلاش کرو۔ یہ حدیبیہ پرنسپل ہے اور مغربی تہذیب کے معاملے میں ہمیں اسی حدیبیہ پرنسپل کو اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد خدا کی یہ بشارت ہمارے اوپر صادق آئے گی کہ ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی۔ کتاب مطالعہ حدیث مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 46 تا 49۔